ایک انسان تھا، اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، کاروبار کرتا تھا، اس کی ایک بیوی تھی، اور وہ جب گھر سے باہر جاتا تھا تو 3-4 مہینے کے لیے وہ اپنے کاروبار پر نکلا کرتا تھا۔ اس کا جو کاروبار تھا تو وہ باہر سے تھا، وہ دوسری جگہ جا کر 3-4 مہینے رکتا تھا تو پورا اس کا کام سیٹل ہو جاتا تھا، پھر واپس آیا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس نے سوچا یار میں جب 3-4 مہینے کے لیے باہر جاتا ہوں تو کیوں نہ ہم ایک دوسری شادی کر لیں اور اپنی بیوی کو نہ بتائیں۔ دوسری شادی کر کے جب ہم 4 مہینے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو وہاں 4 مہینے کے لیے رکیں گے اور پھر واپس آئیں گے، لیکن جس کا جتنا حق ہے اتنا ہی دیں گے۔ پہلی بیوی کا جتنا حق ہے اس کو اتنا دیں گے، اور دوسری بیوی کا جتنا حق ہوگا اس کو بھی اتنا ہی دیں گے، کسی کو بھی ناراض نہیں کریں گے، لیکن پہلی بیوی کو بتائیں گے نہیں۔ اب کیا ہوا کہ وہ جب باہر گیا جہاں اس کا کام چلتا تھا، 4 مہینے کے لیے رکتا تھا، تو اس نے وہاں پر ایک عورت سے شادی کر لی، ایک عورت سے شادی کی، اب وہیں پر رہنے لگا وہ۔ اب 4 مہینے کے بعد ادھر آتا تھا تو اس بیوی کے ہاں رہتا تھا۔ تو جب شادی کر کے واپس آئے تو بیوی سمجھ گئی کہ آج جو ہے معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے، آج یہ بہکے بہکے لگ رہے ہیں، عجیب سی ان کی حالت ہے، عجیب سی کیفیت ہے۔ وہ کچھ سمجھ تو گئی تھی، لیکن اس نے کہا چلو پورا ہمیں یقین ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے ایک بوڑھی خاتون کو بلایا، اس عورت نے، اس کی بیوی نے بوڑھی خاتون کو بلایا اور کہا اماں ایسی بات ہے، آج میرے میاں کے مزاج بدلے ہوئے لگ رہے تھے، میرے میاں کا طریقہ تھوڑا الگ لگ رہا تھا، تو ہم کیوں نہ پورا یقین کر لیں، پورے یقین کے ساتھ ہم سمجھ لیں کہ بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ اماں آپ ایسا کرو، جہاں پر یہ کام اپنا چلاتے ہیں، جہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر ذرا دیکھو تو جا کے یہ کہاں پر جاتے ہیں، کہاں ٹھہرتے ہیں، کہاں رکتے ہیں، کیا معاملہ ہے۔ بوڑھی خاتون نے کہا ٹھیک ہے بیٹی میں جاتی ہوں اور پتہ لگا کے پھر آتی ہوں۔ وہ بوڑھی خاتون اسی جگہ پہنچ گئی جہاں وہ انسان جس نے شادی کی تھی، شادی کر کے وہاں رہتا تھا۔ وہ بوڑھی نے 1-2 دن کے اندر سارا معاملہ پتہ کر لیا اور واپس اسی عورت کے پاس آئی اور کہنے لگی ایسا ہے کہ یہ انسان جو آپ کا شوہر ہے، جو آپ کا دولہا ہے، یہ وہاں جاتا ہے، اس نے ایک خاتون سے شادی کر لی ہے، وہ بھی بے سہارا تھی، اسے بھی کوئی سہارا نہیں تھا، اس نے بھی شادی کر لی کہ چلو سہارا تو ملے گا۔ یہ وہیں جاتا ہے، وہیں رکتا ہے، اپنا کام نپٹاتا ہے، اور 4 مہینے یہ اسی عورت کے پاس رکتا ہے اپنی دوسری والی بیوی کے ساتھ۔ تو اسے اس خاتون کو پتہ چلا تو دل پر تو بہت لگی اور اسے تکلیف بھی بہت ہوئی، لیکن اس نے اپنے شوہر سے نہیں کہا۔ سوچا چلو یار کوئی بات نہیں، ہمارے حق تو ادا ہو رہے ہیں، اور پھر شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں، تو اس نے اگر دوسری کر لی ہے تو نہ اس کو پریشان کرتا ہے نہ ہم کو پریشان کرتا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا، اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا، حالانکہ اس کو معلوم چل گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ اس کا شوہر انتقال کر گیا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگوں نے اس کا کفن دفن کیا، اب اس کا جو مال تھا، جو پیسے تھے، تو لوگوں نے سوچا کہ ان پیسوں کو بانٹ دیا جائے۔ اب لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا کہ اس کی ایک بیوی ہے، لوگ تو سمجھتے تھے ایک ہی بیوی ہے، لیکن اس کی بیوی جانتی تھی کہ وہ 2 ہیں، یعنی ایک وہ ہے اور ایک اس کے علاوہ اور بیوی ہے جو دوسری جگہ رہتی ہے۔ لوگوں نے جب مال تقسیم کیا تو 4 بوریاں دینار کی، اتنے دینار تھے کہ 4 بوریوں میں بھر گئے، 4 بوریاں دینار کی اس کی بیوی کو دے دیں۔ اس کی بیوی نے رکھ لی۔ اس کی بیوی نے اسی بوڑھی خاتون کو بلایا جو دیکھنے گئی تھی، کہا اماں ایسی بات ہے، لوگ نہیں جانتے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، لیکن میں جانتی ہوں اور آپ جانتی ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں یہ جو 2 بوریاں ہیں ان میں سے 1 بوری میں لے لیتی ہوں اور 1 بوری دینار کی آپ ان کے پاس لے جاؤ جو ان کی دوسری بیوی ہے۔ تو اس بوڑھی خاتون نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی پہنچوا دیتی ہوں۔ بوڑھی خاتون نے وہ بوری لی، مزدور کیے اور وہ بوری لدوا کر اسی عورت کے گھر پہنچے جو دوسری والی بیوی تھی۔ بوڑھی خاتون نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے عورت نکل کے آئی، تو سارا واقعہ بتایا کہ تم اس کی دوسری بیوی ہو، اس کی پہلی بیوی نے تمہارے لیے مال بھیجا ہے، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ جب انتقال کی خبر اس نے سنی تو بہت زارو قطار رونے لگی، کافی روئی، پھر جب شانت ہوئی، جب بیٹھی تو کہنے لگی اب بتاؤ کیا بات ہے۔ کہا 2 بوریاں تھیں اس کے مال کی، تو جب بٹوارا ہوا تو 1 بوری اس نے اپنے پاس رکھ لی ہے اور 1 بوری اس کی بیوی نے تمہیں بھیجی ہے، کیونکہ اس کی بیوی جانتی تھی کہ وہ دوسری عورت بھی ان کی ہے، ان کی دوسری بیوی بھی ہے۔ تو یہ وہ سن کر بہت تعجب میں پڑ گئی اور اسے بہت خوشی ہوئی کہ بتائیے وہ جاننے کے باوجود بھی انہوں نے میرے لیے حصہ بھیجا ہے، میرے لیے یہ دینار کی بوری بھیجی ہے۔ کہا سنو میں بھی آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میرے جو شوہر تھے تو یہاں پر جب آئے تھے تو ہماری کچھ تلخ کلامی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے
ہم میں لڑائی جھگڑا ہوا تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی. اب ہم ان کی بیوی نہیں رہے. اگر ہم ان کی بیوی ہوتے تو یہ مال قبول کر لیتے. اب ہم ان کی بیوی نہیں رہے. اب یہ مال لے جاؤ اور اسی والی بیوی کو دے دو جا کے. یہ اسی کا حق ہے, یہ میرا حق نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاق کتنا اچھا ہے. پہلی والی بیوی کا اخلاق اور دوسری والی بیوی کا اخلاق دیکھو. آج تو انسان پیسوں کے لیے جان لے لیتا ہے, قتل و غارت پر اتر آتا ہے, لیکن یہ اخلاق دیکھو, اخلاق کہ اس نے بھی بتا دیا کہ مجھے طلاق مل گئی ہے, میری طلاق ہو گئی ہے. چاہتی تو وہ سارا کا سارا مال رکھ لیتی, لیکن اس کو یہ گوارا نہیں تھا. اخلاق اچھا تھا. تو اپنے اخلاق کو اگر اچھا بنائیں گے نا تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی, تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی.